ہیلو، السلام علیکم۔ دیکھیں، آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ پاکستان میں میوزک بینڈس کا لانگ ٹرم آپ کو کوئی بینڈ نظر نہیں آئے گا۔ ابھی ریسنٹلی ایک بینڈ تھا اسٹرنگس، جو ختم ہو گیا، جن کا بھی بریک اپ ہو گیا، وہ بھی ڈیوائڈ ہو گئے۔ تو ایسی ہماری ہسٹری رہی ہے کہ ہمارے یہاں بینڈز ہیں، وائٹل سائن ہو گیا، اور اب اسٹرنگس کی آپ دیکھ لیں، بنتے رہے ہیں، ٹوٹتے رہے ہیں، زیادہ دیر نہیں رہ سکے۔ جبکہ میوزک ان کا بہت اچھا ہے، اسپیشلی آپ جا کے انڈین سے پوچھیں، کیونکہ ہم لوگ، میں یہاں رہتا ہوں، میں یہاں پہ انڈینس لوگوں سے کافی ملاقات ہوتی ہے۔ ان کو پاکستانی میوزک بہت پسند ہے، کوک اسٹوڈیو وغیرہ ہو گیا، یہ سارے ان کو دے ریلی لو اٹ۔ تو لیکن یہ ہمارے بینڈس لانگ ٹرم کیوں نہیں رہ پاتے؟ ایسی کیا وجہ ہے ریسنٹلی؟ ابھی جو اسٹرنگس کا میں نے سنا ہے، اسٹرنگس نے بیان دیا ہے، انہوں نے یہ بولا کہ بھائی ہم جو ہے اب کچھ نیو ڈسکوری کی طرف جانا چاہتے ہیں، کیونکہ اب ہم ایک ساتھ رہ کے اب ہم لوگ بور ہو گئے ہیں۔ انہوں نے جو اپنا بیان دیا ہے کہ ہم ایک ہی چیز کرتے تو بور ہو گئے ہیں، تو اب کیوں نہ لائف میں ہم نے 33 اراؤنڈ 33 ایئرس کا ہمیں ٹائم گزارا ہے، تو اب ہم کچھ الگ ہو کے نیو کمپوزیشن کریں۔ مطلب انہوں نے اپنے بریک اپ کو ایک پازیٹیو بریک اپ بولا ہے، کیونکہ پاکستان کا واحد یہ بینڈ ہے جو بڑا ہی مطلب پازیٹیو رہا، اور مل کے انہوں نے کام کیا، کوئی ان کی ایسی خبریں نہیں آئیں۔ لیکن اب اچانک سے انہوں نے الگ ہوئے، تو انہوں نے اپنے الگ ہونے کی وجہ بھی کافی پازیٹیو بتائی ہے۔ بعد میں لوگوں نے تجزیہ جو کرا ہے کہ دیکھیں، جب سے کرونا وائرس آیا ہے پچھلے سال سے، تو آف کورس کانسرٹس وغیرہ سب ختم ہو گئے، کوئی ایسی چیز بچی نہیں۔ تو اس کے بعد سے جو ہے انہوں نے پھر کیا کہتے ہیں اپنا، ان کو بھی لازمی ہوتا ہے، اثر پڑا ہوگا اس چیز کا، تو اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنا جو ہے الگ ایک کچھ نیا کمائی کا ذریعہ آپ کہہ سکتے ہیں، کچھ نیو انہوں نے شروع کرا ہے۔ کیونکہ میوزیشینس کے ہم لوگ سمجھتے ہیں حالات بڑے اچھے ہیں، ایسا نہیں ہے بالکل بھی، ان کے حالات کوئی خاص نہیں ہے۔ ہاں، انڈیا کے میوزیشینس کی آپ بات کریں تو ان کی اپنی عوام بھی اتنی زیادہ ہے، دوسروں کی انڈسٹری بہت بڑی ہے، ان کی فلم انڈسٹری ہی ان کے لیے گانوں کا بزنس لا کے دیتی ہے۔ تو ان کا تو ایک الگ ہی لیول ہے نا، کہ ان کی اپنی عوام ہی ان کے گانے اتنے سن لیتی ہے کہ ان کو ایسا ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن ہمارے والے کیس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ والی چیز نہیں مل پاتی ان کو۔ ہمارے یہاں ایک بڑا المیہ ہے یہ کہ ہمارے یہاں کوئی بھی چیز لانگ ٹرم نہیں چل پائی ہے۔ آپ فلم انڈسٹری کو دیکھیں، فلم انڈسٹری ہماری پہلے تھی، پھر درمیان میں ختم ہو گئی، اب درمیان میں دوبارہ سے اس میں ریوائیو آیا تھا ایک، لیکن ابھی پھر مجھے ڈیڈ لائن لگ گئی ہے۔ مجھے یاد ہے 2014-15 میں جب یہ وار فلم آئی تھی، اس کے بعد سے ایک بڑا اچھا بوم آیا تھا، لیکن ابھی جو ہے وہ ایسا کوئی بات نہیں رہی نہ۔ کرونا کے بعد سے تو بالکل ہی سمجھ لیں سائڈ پہ ہو گیا ہے۔ اس طرح سے اگر آپ ڈرامہ انڈسٹری کی بات کریں، ڈرامہ انڈسٹری میں جو ہے وہ آپ کو بڑے مطلب اچھے ڈرامے بننا شروع ہوئے 2010، 9 10 پہ، پہلے بھی بنتے تھے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن 9 10 کے بعد سے جب زندگی گلزار ہے اور ہم سفر جیسے ڈرامے، بڑے اچھے ڈرامے آئے، جو کہ انڈیا میں بھی بہت سپر ہٹ ہو گئے، جس کی وجہ سے آپ یوٹیوب ریٹنگ کی جا کے دیکھیں تو زیادہ تر لوگ انڈین ہی آپ نظر آئیں گے اس کے اندر۔ یوٹیوب بھی جب سے عام ہوا، اس کے بعد سے جو ہے پھر وہ آپ کچھ بھی کانٹینٹ اپنا بنائیں، وہ پوری دنیا دیکھ لیتی ہے اس کو، تو اس نے آ کے ایک نئی وہ بخش دی، اس کو نئی لائف دے دی، تو اس کے بعد سے پھر ہمارے ٹرینڈ ہو گئے۔ لیکن پھر وہ یہ کہ ایک ہی ٹرینڈ چلے جا رہا ہے۔ اب ہمارے پاکستان کے کرنٹ ڈرامے جو ہیں وہ سارے آپ کے ایک ساس بہو والے ٹاپک ہے، جو بھی فیملی کو آپ کہہ دیں، اس پہ ہی بن رہے ہیں، اس کے اراؤنڈ بن رہے ہیں۔ اسٹوریز اچھی بھی ہوتی ہیں، لیکن اسٹوریز ہوتی صرف اسی ٹاپک پر ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ترکی کو دیکھیں، ترکی کے ڈرامے بڑے ورسٹائل ہوتے ہیں، اس میں تاریخ کے اوپر بھی بنے ہوئے ہوں گے، ہسٹری بھی دکھا رہے ہیں اس کے اندر وہ لوگ اپنے کرنٹ حالات پہ بھی بنا رہے ہیں، لو اسٹوری پہ بھی بنا رہے ہیں، لیکن وہ بڑا اچھا بنا رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں جو ہے آپ کو وہ بس ڈراموں کی ایک ہی سائڈ دکھتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ لوگ دوسری سائڈ بھی بنائیں۔ اب پاکستان میں جب سے ٹرکش ڈرامے ہیں، ارطغرل آیا، اس کے بعد سے اور بھی ڈرامے چلے ہیں، تو اب ہو سکتا ہے ہم بھی تاریخ کی طرف فوکس کریں۔ مگر آپ کو اس میں ایک بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں میں، کہ تاریخ میں ہمارے یہاں بڑا ہی تضاد ہے۔ مثال کے طور پہ ہماری ساری تاریخ جو ہے وہ انڈیا سے لنک ہوئی ہوئی ہے۔ آپ مغل ایرا کی بات کریں تو مغل سلطنت کا تعلق پورا انڈیا سے ہے، یعنی کہ 1947 سے ہماری پچھلی ہسٹری کا زیادہ تر تعلق انڈیا سے ہی ہے، کیونکہ سلطنت دہلی تھی، حیدرآباد کے نظام تھے، ان سب کا تعلق آج کے جدید انڈیا سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ کہ اس کو کس طرح سے وہ کر سکتے ہیں کہ ہم جب بھی دکھائیں گے تو ہمیں انڈیا کو لازمی دکھانا پڑے گا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ لوگ دکھانا چاہتے ہیں نہیں دکھانا چاہتے، یا پھر اس کو ہسٹری کو آپ مطلب مٹا نہیں سکتے، ہسٹری تو ویسے کہ ویسے ہی رہے گی۔ اس میں مطلب پاکستان سے پہلے تو ہسٹری ایک ہی ہے نا ہماری۔ اب مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ، ٹیپو سلطان پہ ایک ڈرامہ بنا تھا پی ٹی وی پہ، ٹھیک ہے، انہوں نے بڑا بنا تو دیا تھا، لیکن اس کے اندر جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ ہندو اور مسلمان ایک تھے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ لیکن پاکستان جو بنا ہے وہ تو اسی بیس پہ بنا ہے کہ ہندو مسلمان دونوں الگ الگ قومیں ہیں، صحیح ہے۔
تو اگر وہ ڈرامہ اب یہ بنا کے دکھاتے ہیں تو ان میں ان کو تھوڑا سا پرابلم یہ دکھانا پڑتا ہے کہ بھئی ہم کیسے دکھائیں اس چیز کو، یونٹی والی چیز کو۔ اس طرح سے آپ پاکستان کی قدیم تاریخ اٹھائیں تو آپ کو اس میں اسلام سے پہلے کی بھی ہماری بڑی ہسٹری موجود ہے، جس میں جب یہاں پہ اسلام سے پہلے بھی کافی بڑی ڈائنیسٹی تھی، ادھر بڑی بڑی ٹریڈز ہوتی تھیں، بہت اچھی ہسٹری ہے، آپ جا کے کبھی پڑھ سکتے ہیں، جو کہ ہمیں نہیں بتائی جاتی۔ لیکن اس پہ وہ بنائیں گے تو پھر وہ اس میں تھوڑے پرابلم ہو جائیں گے، ریلیجیس پرابلم آ جاتے ہیں، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے، ہمیں ہسٹری کو اٹھا کے ایک بار دیکھنا پڑے گا کہ بھئی ہماری ہسٹری جو ہے وہ ایک نیوٹرل ہسٹری کیا ہے، یعنی ایک زمین کی ایک ہسٹری ہے جو اسلام سے پہلے بھی کیا تھی، تو اس کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا، اور ہمیں بھی تھوڑا سا اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ بھئی ہماری ہسٹری اسلام سے پہلے بھی ایک ہماری ہسٹری ہے، اور وہ ہماری ایک یونیک ہسٹری ہے، جو کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھے تو ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان سے پہلے بھی وہ لوگ رہتے تھے تو ان پہ بھی چیزیں بننی چاہیے، ان کا بھی دکھانا چاہیے، اور ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی کیونکہ وہ اسلامک ہسٹری نہیں ہے تو ہم اس کو نہیں پڑھنا چاہتے، کیونکہ آپ کو اپنی بیسکس کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ ڈرامہ انڈسٹری اور یہ جو ہوتا ہے نا، یہ آپ کی بیسکس آپ کو بتاتے ہیں کہ بھئی آپ کی اصل کیا ہے، صحیح ہے، اور اس کی وجہ سے آپ جو ہے نا پھر دوسرے اقلیتوں کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ بھئی مثال کے طور پہ ان کو جہاں تک میرا سجیشن ہے کہ ان کو یہ ڈرامے بنانے چاہیے کہ اسلام کی شروعات پاکستان میں سب کانٹیننٹ بر صغیر میں کیسے ہوئی، اس سے پہلے بدھ مت کی تاریخ کیا تھی، اس پہ بننے چاہیے، ان پہ بڑی بڑی کہانیاں پڑھی ہوئی ہیں، اور بہت ساری میری فوک اسٹوریز ایسی ہیں جو کہ مسلمانوں کی نہیں ہیں، وہ ہندو مذہب کی، لیکن اس پہ بننا چاہیے کانٹینٹ، اس پہ بالکل بننا چاہیے، ڈرامے بننے چاہیے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ باقی مذاہب کا آغاز کیسے ہوا اس پہ دکھانا چاہیے، مذاہب کی بیس پہ نہ دکھائیں بھلے، لیکن ان کے درمیان کی اسٹوریز ہو گئیں وہ سب دکھانا مطلب اچھی بات ہے۔ انگریزوں کی یہاں پہ انٹری کیسے ہوئی، انگریزوں نے یہاں پہ کیا کیا اچیومنٹس کریں یہ بھی دکھائیں، ان کی برائیاں کیا تھیں یہ بھی دکھائیں، تو اس پہ بڑے اچھے بن سکتے ہیں، اور میرے خیال سے پاکستان اگر اس پہ بنائے تو، کیونکہ پاکستان بہت اچھی ریٹنگ اس پہ لے سکتا ہے، کیونکہ انڈیا سے بھی اس کو کافی زیادہ ویورشپ ملے گی ان چیزوں پہ، بھلے سے وہ یوٹیوب پہ ہی جائے شو، لیکن بہت اچھی ان کو آڈینس ملے گی، اور ایک ورسٹیلٹی آئے گی، مطلب ایک چیز آپ ڈفرینٹ بنا رہے ہیں، آپ ڈفرینٹ چیز دکھا رہے ہیں، تو لازمی عوام اس کو پسند کرے گی۔ چلیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں ہم کسی اور ٹاپک پہ تبصرہ کریں گے، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔